بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ نواں قاعدہ ہے، اہم ہے۔ نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے۔ تو کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو عجب میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ عجب بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ بیان قرآن سے تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو۔ یہ بہت بڑا بات ہے۔ تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے کون متقی ہے۔ دل کا التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں۔ اب آپ کیا جانیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی کو اس کی اطلاع نہیں کہ دل میں کتنا تقوی ہے، کتنا فجور ہے، کتنی خشیت ہے، کتنی بے خوفی ہے، وہی جانتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے قلب میں کیا کیا وساوس آ رہے ہیں، کیونکہ ہم شہر رگ سے بھی قریب ہیں۔ کتنا آدمی اپنے سے قریب، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اپنی حالت معلوم ہے سب کو، تو اللہ تعالی ہماری حالت سے ہم سے زیادہ واقف ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے، اس لیے کہ تقوی کا محل اور مقام تقوی قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے، اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت میں بہت بڑی بات ہے۔ لکھا ہے کہ حب جاہ ہے، جیسے تال میں ہو جاتا ہے بہت، تو اس میں جب پھنس جاتا پھر نکل نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے جب عجب میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تبھی تو عجب آئے گا کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ یہ زہر قاتل ہے۔ اللہ کس کو پرواہ ہے، مطلب تو اللہ ہی ہمارا ہے۔ یہ سب قرآن حدیث سے ہے، عرب آدمی لکھ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کرو، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
بعد لوگ کہیں گے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، اور در حقیقت اپنی تعریف مقصود ہوتی ہے. یہ مسئلہ خود ہے. غالباً حضرت سید عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ حضور اگست صلی اللہ علیہ وسلم کو تحدیث کا امر ہوا تھا تب کرتے. تم کو امر ہوا ہے کہو اپنی تعریف. بڑی باریک بات ہے. حضرت کرتے تھے. ہو گیا اما بنعمت رب کے. آپ کا تحدیث نعمت کو بیان کر رہا ہوں، اپنی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. مت کرو. تو کسی غالباً سید عبدالقادر جیلانی وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کو تو حکم تھا کہ اپنی تعریف کرو، نبی کو حکم تھا. یہ تم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ریاکاری ہے وجو کی بنا پر تعریف شروع کر دو. اللہ ہم سب کو معاف کرے. بہت باریک ہے. لوگ بیان بھی کرتے ہیں. حضرت یہ حضرت کا مضمون بیان کر رہا ہوں. اس میں وہ نقل کرتے تھے کہ لوگ بہانے سے اپنی تعریف کرتے ہیں. تہذیب بن نعمت زور پر کہہ رہا ہوں. جائز ہونے میں بات نہیں ہے، لیکن دل میں دیکھو کہ کس بنا پر کہہ رہے ہوں. اپنی کوئی خوبی آدمی جلدی چھپانا نہیں چاہتا ہے. برائی تو چھپاتا ہے. پیاز کی طرح پوست در پوست ہے، یہ اپنے کو عیبدار نہیں سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ طریقے غوائل ہیں، موانع ہیں. آدمی اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. سب کے لیے بہت برا. ہم لوگ سب سے زیادہ مستحق ہے اس لیے اس مضمون کو پیش نظر رکھیں. صدیقین کے قلب سے ابن ماجہ میں روایت حاشیے پہ دیکھیے گا. صدیقین کے قلب سے حب جاہ اخیر میں نکلتا ہے. حب جاہ حب جاہ کے صدیقین سب کرتے ہیں، لیکن جاہ کی چاہ باقی رہتی. لوگ اس کو یہ کہیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ کی طرف نگاہ رکھنا، اپنے نفس کو کم سے کمتر سے کمتر سمجھنا، یہ وہی چیز ہے. مجھے بھی تکلیف ہے. سبھی کو صاحب یہ چیز ایسی ہے کہ سبھی کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ مریض سے زیادہ طبیب بیمار رہتا ہے. شرعی بیماری نہیں ہے، بہت سے ڈاکٹر لوگوں کا مرد ہے. ہم لوگوں کو کچھ کم، اس کا اور زیادہ رہتا ہے، مرد ہے. اسی طرح یہ باطنی امراض بھی کچھ ٹھیک نہیں کس کے اندر کیا ہے، وہاں جائیں گے بعد معلوم ہوگا. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے، نیکی بدار کرے. اللہ حرام فرمایا اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے. تقوی کا مقام محل اللہ حرام فرمایا. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے. وہ معلوم ہے کس کو تقوی حاصل ہے. اس لیے بھی اس سے میں نے فرمایا کہ تعریف وجوب کے دخول کا اور اس ریا کا سبب ہے جو ہمارے کو ظاہر کرنے والا ہے. جو اپنی تعریف کرو گے وجوب آئے گا، خود پسندی آئے گی، اپنی بہتری ذہن میں آئے گی، بس یہ جائے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، دنیا میں جو بھی جاہ مرتبہ کسی کو ملتا ہے تو اس کے اظہار میں کوئی باقی نہیں ملتا. بھائی ڈپٹی کلکٹر ہے، بہتر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یہاں جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اتنی اپنے کو چھپانے کا حکم ہے. دونوں میں فرق ہے. وہاں تو اپنے ترقیات کو ظاہر کرو، یہاں اپنی ترقیات کو چھپاؤ. سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہیں. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا گیا.
کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. ماں محمد چہرہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے مجھ پہ اتنا ہے مجھ پہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے اطمینان کہ میں کچھ بھی نہیں. بہت عمدہ عبارت ہے. والمومن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يذل مقصرا وظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء لما سأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته. علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ابو بکر صدیق جو خیر الناس ہیں انبیاء کے بعد بہت عمدہ لکھا ہے. جو ہمارے مومن جب تک نیک کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور ظالم سمجھتا رہے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے جو صدیق و حاضر امت ہیں اس امت کے صدیق ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہیں بالاتفاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعلیم فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. تعلیم کیا فرمائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی. یہ پڑھی ہے یہ دعا. ابو بکر صدیق نے دعا طلب کیا کہ اسی دعا کو میں پڑھا کروں جو کہ افضل الناس تو ہیں نبی کے بعد میں ابو بکر صدیق. وہ بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ نبی تعلیم کر رہے ہیں. میں نے بہت شب قدر میں اٹھا حضرت عائشہ نے کہا پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے یہ نہیں تو میں کیا پڑھوں؟ کیا فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا چاہیے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اس وجہ سے ہماری عفو کو پسند بھی کرتے ہیں تو ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے. مگر شب قدر میں یہ نہیں کہا حضور نے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں فلاں کی بلکہ اپنے گناہوں کا استحضار جب گناہوں کا استحضار ہے تبھی تو معافی مانگے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت عائشہ ہی پوچھا تھا یہ ابو بکر صدیق انہوں نے پوچھا انہوں نے بھی پوچھا ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹی نے بھی پوچھا شب قدر جب ہو جائے تو کیا پڑھوں. یہ بہت مشہور ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. وہاں بھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو جو لوگ ان سے کمتر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں ان کو حضور دعا یہ فرما رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا مجال کی یہ دعا کو نہ کریں. کر رہی لیکن خالی کرنا نہیں بلکہ قلب سے اپنے کو ظالم سمجھنا گنہگار سمجھنا خطاوات سمجھنا. اللہ ہم سب کو دو. ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو جو لوگ ان سے کمتر ہیں ان کا کیا حال ہوگا. وانما صارت ام المؤمنین عائشہ عن قوله تعالی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. اسی طرح جس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان
والذین یؤتون ما آتوا، کہتے ہیں اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کے متعلق پوچھا. یہ اس آیت کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ وہ لوگ ڈرتے ڈرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ ہوا کہ شرابی کبابی جو لوگ ہیں وہ لوگ جائیں گے ڈرتے ہوئے، اور جو نماز روزہ کرتے ہیں ذکر کا وہ کیوں ڈرتے ہوئے جائیں گے؟ کہا تو انہوں نے کہا اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کے متعلق پوچھا حضرت عائشہ نے، کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ بھی ڈر. اے صدیق کی بیٹی، یہ بھی اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یہ اعمال قبول نہ ہو. قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، یہ پیش دل ہو جا کے ہم نے نظر آنے اس کے باوجود ڈرتا ہے. والمخلصون علی خطر عظیم، لوگ سب ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو عالم ہیں، عالم لوگ بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو عامل ہیں، عامل بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو مخلص ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم. ہاں جی اس کے بارے میں کہا ہے روف ہے یہ بارے میں من دیکھا قائد صاحب نے اس کو ڈر دیا کہ اپنے والد الناس كلهم هلك الا العالمون والعالمون كلهم هلك الا العاملون والعاملون كلهم هلك الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. مخلص بھی خطرے پہ ہے. یہ طریق بڑائی کا نہیں چھوٹائی کا ہے. چھوٹائی کیا کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ پرہیز بتاتے تھے لوگ، یہ نہ کھانا یہ کھانا یہ نہ کھانا، خالی دال روٹی کھایا کرو چلا. ہم کہ یہ آسان ہے، اگر آپ کو کہتے کھا روز قورمہ کھاؤ تو کہاں سے کھاتا بھائی؟ یہ تو آسان ہے. تو اب کم سمجھنا تو آسان ہے، زیادہ سمجھنے کیا تم کو کیا پڑے گی؟ نا ہم بہت سب کہتے تھے کہ لوگ ارے آپ کو دیکھو سارا سال تصویر کھایا تو ہم نے کہا یہ آسان ہے. کہہ دیتا کہ روزانہ پلاؤ کھایا روزانہ بکری بٹے گوشت کھانا مشکل تھا کہ نہیں؟ ہم اور کہا دال روٹی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، ہم لوگ خوراکی دال روٹی ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے عاجزی کو مانگا ہے، عمارت کو نہیں مانگا. عاجزی ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے. العجز فخر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے. ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عاجزی کارآمد ہے. اگر اللہ تعالیٰ قدرت کو کہتا ہے تو کہاں سے ہم قدرت لے آتے ہیں؟ عاجز تو ہی آدمی. کبھی کبھی ہمارے حضرت آتے تھے اس کھانے سے فرماتے تھے اجی دیکھو انسان کتنا کمزور ہے کہ میں نے کلوخ اٹھایا وہ بھی میں سنبھال نہیں سکا. کتنی مار پر اس میں بھی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو کمزوری سے پہچانے گا تو اللہ کو قوت کے ساتھ پہچانے گا. من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم، جو اپنے کو جہل کے ساتھ پہچانے گا اللہ کو علم کے ساتھ پہچانے گا. اب وہ کہتے تھے ہم کو یاد ہے، اب کسی کو یاد ہو نہ ہو سب کے سامنے کہتے بھی نہیں. اب اس نے اجی دیکھو میں نے قلوق سے بات قلوق گھیرا قلوق وہ بھی گر گیا وہ بھی میں سنبھال نہیں سکا. کبھی آتے تھے کچھ کھانے سے دیکھو جی اسی پانی کے لیے
کتنی دور دور تک صاحب آ جاتے تھے فاطمہ جاتے تھے اسی پانی کے لیے. آج یہ یوں کر دیا پانی آیا تھا کہ ادا کر شکر ہے ادا کرنا چاہیے. ابھی معرفت کی بات ہے کہ نہیں؟ عملی معرفت ہے جو مجھے بہت یاد ہے. دیکھو نہ پانی اب کیا ہے کتنے پانی آ جائے گا. اسی پانی کے لیے میلوں لوگ جاتے تھے گھڑا لے کر کے. حضرت فاطمہ بھی جاتی تھی گٹا پڑ گیا تھا ہے نہیں. اس کا شکر ادا کر رہے تھے. پانی الحمدللہ الذی جعلہ اکبر فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. وہاں ابرہ صاحب کہا ماں محمد احمد صاحب کہ حضرت مجھ کو وہاں یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے پانی پینے کے بعد. ماں یوسف صاحب بنوری ان کے وہ ساتھ تھے پاکستان سے آئے والا نے تو یہ کہا یہ الحمدللہ الذی جعلہ اکبر فراتا برحمتہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جسے پانی کو میٹھا اور خوشگوار بنا دیا اپنی رحمت. یہ بھی قید ہے برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. ہمارے گناہ کو ایسے بھگٹا اور کھارا نہیں بنا دیا اللہ کتنی قدر محرم کیا. وہاں اپنے استاد کی پاکستان سے آنے کے بعد ایک خاص اقدار کیا کہ وہاں یوسف صاحب نے یہ دعا سکھائی. پھر اتفاق سے ہم لوگ کی دعا پہلے سے یاد تھی. کہاں پر؟ ماٹلی والے میں لاڈو ماٹلی والے پر حوض پر لکھی ہوئی تھی دعا اسی کو یاد کر لیا تھا. شیخ عبداللہ مودی دینے میں لکھا ہے الحمدللہ جعلہ. اب دیکھیے اتنے بڑے آدمی دعا نہیں مانتا جس وجہ سے کبھی اپنے علم کے کمال کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یا عمل کے کمال کا دعویٰ نہ کرو علم کے کمال کا دعویٰ نہ کرو. کتنے بڑے آدمی. ابھی یہ دعا ہم سب کو ہم تو یاد ہی تھے. ہم لوگ ماٹری والے میں گئے ہاؤس جو وہاں بنا ہوا تھا اب وہ نہیں ہوا اس پر یہ دعا لکھی ہے الحمدللہ اکبر فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جیسے پانی کو شیریں بنایا اپنی رحمت سے برحمتہ ولم یجعلہ اور نہیں بنایا اس کو بھگٹا کھارا بذنوب. ہماری گناہوں کو ایسے اس کو بھگٹا بنایا کھارا بنایا. دوسری معرفت کی بات. جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کا اے صدیق کی بیٹی اسے نہیں سمجھتی. یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یا اعمال قبول نہ ہو. وقال عبداللہ بن ملیکہ ادرکت اکثر من 30 صحابی کل یخافون النفاق علی نفسہ. حضرت عبداللہ بن ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے 30 صحابی سے زیادہ سے ملاقات کی. ادرک تو پایا میں کل ہر ایک یخافون نفاق اپنے نفاق اپنے نفس و نفاق کا خوف کرتے ڈرتے. مخلص نہیں منافق ہونے کا خوف. حضرت عبداللہ ملیکہ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کر رہے تھے. وقال الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جمع احسانا و شفقتا والمنافق جمع اساءة و امنا ثم تلا الحسن ان الذين هم من خشیۃ ربهم مشفقون. حضرت بصری فرمایا مومن وہ ہے جو احسان و خوف کا جامع ہو. یہ اچھا عمل کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف کا. اور منافق برائی اور بے خوفی کا جامع ہوتا ہے. برائی بھی کرتا ہے بے خوفی بھی ہے. پھر حضرت حسن نے آیت تلاوت کری آیت کے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا یہ حال بنایا. معرفت یہ معرفت ہے نفس کی معرفت. ان حضرات کو اپنے نفس کی معرفت. من عرف نفسه
اپنے نفس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی. انا عالکم، حضور نے بخاری شریف میں تم میں سب سے زیادہ عارف ہوں اور عالم ہوں. اس میں زیادہ رہتا ہے بخاری شریف میں، کسی کا قول ہے. بہرحال دعا کی جائے ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن فرمائے اور طریق کی باتوں کو عمل کی بھی توفیق دے. اپنے باطن کی اصلاح کے ہم سب کو فکر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظاہر سے بہتر ہمارے باطن کو فرما دیجیے، درست فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ تقویٰ سے، طہارت سے اور تزکیہ نفس سے ہمارے قلوب کو، ہمارے حالات کو مزین فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سے